औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उलाइका कल्लज़ीना नश्तरौ वुज़्ज़लालता बिलहुदा। उलाइका यही, कल्लज़ीना वो लोग हैं, नश्तरौ जिन्होंने ख़रीद लिया, वुज़्ज़लालता गुमराही को, बिलहुदा हदायत के बदले में, फ़मा पसना राबिहत तिजारतुहुम फ़ायदा दिया तिजारतुहुम उनकी तिजारत ने, वमा कानू मुहतदीन और नहीं थे वो हदायत पाने वाले। यानी जो उन्होंने गुमराही को ख़रीदा हदायत के बदले में, तो ये जो तिजारत थी उनको बड़े घाटे की मिली, क्योंकि उन्होंने दुनियावी फ़ायदे, दुनियावी मफाद, दुनियावी चुदराहटों को चुना आखिरत के बदले में। तो दुनिया तो फ़ानी है और फ़ना होने वाली है, और आखिरत हमेशा हमेशा बाकी रहने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ा खसारा, नुकसान था जो उन्होंने ख़रीदा। तो ये इस तरह की तिजारत ने उनको कोई फ़ायदा ना दिया, और ना ही अल्लाह ताला ने उनको हदायत दी, इसलिए कि वो हदायत चाहते ही नहीं। मासालुहुम मिसाल उनकी, कमासालिल्लज़ी मानिंद मिसाल उस शख्स की है, ज़िस्तो कदा नारा जिसने जलाई आग, फलम्मा पस जब, अज़ाअत रोशन हो गया, माहौलहू इर्द गिर्द उसका, ज़हबल्लाहु ले गया अल्लाह, बेनूरिहिम नूर उनका, व तरकहुम और छोड़ दिया उनको, फ़ी ज़ुलुमातिन अंधेरों में, ला युबसिरून नहीं देखते। अल्लाह ताला ने ना ये मिसाल मुनाफ़िकीन की दी है, और उनकी सारी सूरत हाल इस मिसाल में बयान फरमाई है। ये आग जलाने वाला शख्स जो है, ये खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन्होंने कुफ्र व गुमराही की तारीकियों में इस्लाम की शम्मा रोशन की, और हक़ को बातिल से, सही को गलत से, और राह रास्त को गुमराहियों से छांट कर बिल्कुल नुमायां कर दिया। अब जो लोग सच्चे मोमन हैं, वो तो देखने की सलाहियत रखते थे, इन्हें सब कुछ वाज़िया हो गया और उन्हें साफ तौर पर नज़र आने लगा। मगर जो मुनाफिकीन थे, उनको सिर्फ अपनी मुफाद परस्ती चाहिए थी। जिस जगह से उनको फ़ायदा हासिल होता वो उसी तरफ हो जाते, और इस मुफाद परस्ती की वजह से वो अंधे हो रहे थे। इन्हें इस रोशनी में भी कुछ नज़र ना आया। इनके इस तरह अंधे बने रहने को ही अल्लाह ताला ने ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम से ताबीर किया है। और इसका मतलब ये है कि मुनाफिकों को खुद तो हक देखना गवारा नहीं, तो अल्लाह भी इन्हें तारीकियों में भटकता छोड़ दिया। और अल्लाह का कानून हरगिज़ ये नहीं कि किसी को ज़बरदस्ती हिदायत दे, बल्कि उसका कानून ये है कि जिधर कोई चलता है अल्लाह ताला उधर ही उसे चलने में मदद किए जाता है। सुम्मुन बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उमयुन अंधे हैं, फ़हुम ला यरजऊन पस वो नहीं लौटते। इसका मतलब ये है कि इनके बहरे, गूंगे और अंधे होने का मतलब ये नहीं कि इनके कान, ज़बानें और आंखें हैं ही नहीं, बल्कि मुराद ये है कि उन्होंने सब कुछ रखने के बावजूद उनसे फ़ायदा नहीं उठाया। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरत अहकाफ में, और हमने इनके लिए कान और आंखें और दिल बनाए, तो ना इनके कान इनके किसी काम आए, और ना इनकी आंखें और ना उनके दिल, क्योंकि वो अल्लाह की आयत का इनकार करते थे। फ़हुम ला यरजऊन यानी वो इस गुमराही से जो उन्होंने खुद ख़रीदी है, और इस हदायत की तरफ से जिसे वो फ़रोख्त कर बैठे हैं, वापस नहीं लौटते। इन आयात में इन मुनाफिकीन का जिक्र है जो ज़ुबान से मोमन और दिल में पक्के काफिर थे। ओ का सय्यबिम मिनस समाई, या बारिश आसमान से, फ़ी ही इसमें, ज़ुलुमातुन कई अंधेरे हैं, वरादुन और कड़क है, व बरकुन और बिजली है या चमक है, यजअलूना कर लेते हैं, असाबियाहुम अपनी उंगलियां, फ़ी अज़ानिहिम अपने कानों में, मिनस्सवाई की बिजलियों की वजह से, हज़र अल मौत और मौत के डर से, वल्लाहु और अल्लाह मुहीतुन घेरने वाला है, बिल काफिरीन काफिरों को। अच्छा, ये जो मिसाल है ना, अल्लाह ताला ने ये दूसरे मुनाफिकीन का जो दूसरा ग्रोह था उसके मुतल्लिक़ बयान फरमाई। यानी वो लोग जो बज़ाहिर मुसलमान तो हो गए थे, लेकिन उनका जो ईमान था वो कमज़ोर था, और कमज़ोर होने की वजह से वो हमेशा शक में रहते। राहत और आराम की सूरत में ये मुतमईन नज़र आते, जब तकलीफ़ का सामना होता तो शक व शुबा में पड़ जाते। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया ना, और लोगों में से कोई वो है जो अल्लाह की इबादत एक किनारे पर करता है, फिर अगर इसे कोई बलाई पहुँच जाए तो उसके साथ मुतमईन हो जाता है,
اور اگر اسے کوئی آزمائش آ پہنچے تو اپنے منہ پر الٹا پھر جاتا ہے۔ اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا، یہی تو اصل خسارہ ہے۔ ان آیات میں ان کے اسی شک کو، ان کے تذبذب کو بیان فرمایا ہے کہ جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں۔ اب جو بارش ہے تو بارش سے مراد کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اندھیروں اور گرج سے مراد جو ہے وہ تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں جو اسلام کی راہ میں پیش آتی ہیں۔ چمک سے مراد مسلمانوں کو حاصل ہونے والی کامیابیاں ہیں، اور کڑکنے والی بجلیوں سے مراد جہاد کے احکام ہیں جن میں منافقین کو موت نظر آتی ہے۔ یکاد البرق، قریب ہے بجلی، یخطفو، اچک لے جائے، ابصارہم، ان کی آنکھیں، کلما، ہر بار، اضاء لہم، روشنی ہوتی ہے ان کے لیے، ماشوا فیہ، تو چلتے ہیں بیچ اس کے، وَإِذَا، اور جب، اظلما، اندھیرا ہوتا ہے، علیہم، ان پر، قاموا، تو کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَذَهَبَ، لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ، کان ان کے، وَأَبْصَارِهِمْ، اور آنکھیں ان کی، ان اللہ، بے شک اللہ، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اوپر ہر ایک چیز کے قادر ہے۔ چونکہ یہ جو مثال ہے نا، یہ دوسرے قسم کے منافقوں کی بیان کی گئی۔ پہلے منافق تو وہی تھے نا جن کے دل میں کفر ہی کفر تھا، لیکن وہ اپنے مفاد پرستی کی خاطر مسلمانوں کے سامنے اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، اور جو دوسرے قسم کے منافق ہیں وہ شک میں مبتلا تھے۔ تو اب یہ ہے کہ جب ان مسلمانوں کو کوئی مصیبت، کوئی جو کڑک کی مثال اللہ تعالیٰ نے مصیبت سے دی، کوئی بھی مصیبت پیش آتی ہے تو یہ منافق پتہ کیا کرتے تھے؟ اپنی جان بچانے کی خاطر مسلمانوں سے الگ ہو کر اپنے لیے حفاظتی اقدامات کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تو اس صورت میں بھی ان کو ہلاک کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، اور مسلمانوں کی کامیابی اور ان کی مسلمانوں سے علیحدگی ہی ان کی موت کا باعث بن سکتی تھی۔ پھر جب معاملہ ذرا مسلمانوں پر آسان ہو جاتا ہے اور مصائب دور ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ اسلام کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں، اور جب کوئی سخت قسم کے احکام نازل ہوتے ہیں تو وہیں ٹھٹک کر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو پہلی قسم کے منافقوں کی طرح ان کی بصارت اور ان کی سماعت کو بھی جو ہے نا وہ سلب کر سکتا تھا، مگر اللہ کا قانون ہی یہ ہے کہ جو شخص جس حد تک دیکھنا اور سننا چاہتا ہے اس حد تک سننے اور دیکھنے دیا جائے، اگرچہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ دین اسلام میں آخر سب نعمت ہے، مگر اول کچھ محنت ہے، جیسے بارش کے آخر اسی سے آبادی ہے اور اول کڑک ہے اور بجلی ہے۔ تو منافق لوگ اول سختی سے ڈر جاتے ہیں اور ان کو آفت سامنے نظر آتی ہے، اور جیسے بادل کی چمک میں کچھ اجالا ہوتا ہے اور کبھی اندھیرا، اسی طرح منافق کے دل میں کبھی اقرار ہے اور کبھی انکار۔ تو یہی بات ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو پہلے گروہ کی طرح ان کی جو سماعت، ان کی نگاہیں لے جاتا، لیکن اللہ کا دستور یہ ہے کہ جو شخص جس حد تک سننا اور دیکھنا چاہے وہ اسے سننے اور دیکھنے کا موقع دیتا ہے، کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے رب کی، والذی، وہ ذات، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اس سے پہلی آیات جو تھی نا اس میں ایک تمہید تھی کہ قرآن جو اصل ہدایت کا سرچشمہ ہے، اسے ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے لوگ تین قسم کے ہیں۔ اب آگے جو ہے وہ براہ راست خطاب کے ساتھ تمام لوگوں کے سامنے وہ اصل بات پیش کی جا رہی ہے جو اس کتاب کی دعوت کا حقیقی مقصد ہے اور جس کے لیے کتابیں اتاری گئیں اور انبیاء بھیجے گئے۔ یہ ہے دعوت توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کی عبادت اور دعا میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ طبری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوبدو کا معنی عبادت کیا ہے، ای وحدو ربکم، یعنی اپنے رب کو ایک مانو۔ توحید کے لیے پہلی دلیل یہ بیان فرمائی کہ میں تمہارا رب ہوں جو تمہاری پرورش کر رہا ہوں اور تمہاری ہر ضرورت پوری کر رہا ہوں۔ دوسری دلیل اس کی وہ نعمت ہے جو رب ہونے سے بھی پہلے کی ہے، اور وہ ہے تمہیں پیدا کرنا۔ باقی تمام نعمتیں اس کے بعد ہیں، اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ قرآن مجید اس دلیل پر بہت زور دیتا ہے اور اسے بار بار دہراتا ہے، اس لیے کہ کفار بھی مانتے تھے کہ خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، زخرف کی آیت ہے، اور یقیناً اگر تو ان سے پوچھے کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو بلا شبہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ اور تتقون، بچ جاؤ، یعنی اللہ کی گرفت اور جہنم سے بچ جاؤ۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ کہا گیا الذی جعل لکم الارض
وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فراشن فرش، والسماء اور آسمان کو بناءً چھت، وانزل اور اتارا من السماء آسمان سے ماءً پانی، فاخرج پس نکالے بے ہی ساتھ اس کے من ثمرات پھلوں سے رزقا لکم رزق تمہارے لیے، فلا تجعلوا پس تم نہ ٹھہراؤ یا نہ بناؤ للہ اللہ کے لیے اندادن وانتم تعلمون، اندادن کا مطلب ہوتا ہے معبود، یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شریک نہ ٹھہراؤ، نہ بناؤ، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو، یعنی جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک جو ہے نا وہ فرش بنایا، بچھونا بنایا، اور آسمان کو ایک چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ کئی طرح کے پھل تمہاری روزی کے لیے پیدا کیے، تو بس اللہ کے لیے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اور تمہارے باپ دادا کو پیدا کرنے کے بعد تمہاری ضروریات کے لیے تمہیں کسی دوسری ہستی کے سپرد نہیں کر دیا، بلکہ ہر چیز کا جو ہے نا وہ بندوبست خود فرمایا۔ زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پھر آسمان سے پانی اتار کر تمہاری روزی کے لیے مختلف قسم کے پھل پیدا کیے۔ جب تم یہ سب کچھ جانتے ہو تو لازم ہے کہ اللہ کے لیے کسی قسم کا کوئی شریک نہ بناؤ، یا پھر اس کی زمین سے نکل جاؤ، یا اپنے کسی جو تم نے معبود بنائے ہوئے ہیں ان کی بنائی ہوئی زمین کے اوپر اور اس کے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے رہو، اور اسی کا پیدا کیا ہوا جو ہے نا وہ رزق کھاؤ۔